رائے بھی یہی تھی. اتفاق دیکھیے اسے، سوئے اتفاق کہیے اسے کہ عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی تھی. ایک طرف اللہ کے سچے رسول کی رائے تھی اور ایک طرف ایک منافق اور رئیس المنافقین کی رائے تھی، لیکن رائے جو ہے وہ ایک ہو گئی تھی. کچھ اور لوگ بھی ہوں گے کہ جو اس رائے کے حامل ہوں، لیکن چونکہ بہت سے لوگوں نے بڑے جوش کا اور بڑے جذبات کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں تو شہادت کی موت درکار ہے، اور وہ لوگ جو خاص طور پر بدر میں نہیں جا سکے تھے، کہ بدر میں تو اعلان تھا ہی نہیں، وہ تو صرف ایک قافلے کا راستہ روکنے کے لیے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر حضور نکلے تھے، جنگ کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. اب انہیں یہ حسرت تھی کہ اتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم رہ گئے کہ ہم غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے. جب سورہ انفال نازل ہوئی ہوگی تو اس سے کتنا حسرت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں لوگوں کی کہ کیا ان کا مقام و مرتبہ تھا کہ جو اس میدان بدر میں حاضر تھے، تو اس سے محرومی ہو گئی. اس محرومی کا ان کے اوپر رد عمل تھا کہ ہمیں تو اب پورا موقع ملنا چاہیے، ہم اپنے شجاعت کے جوہر بھی دکھائیں، اپنے شوق جہاد اور ذوق شہادت کا جو ہے اس کا بھی اظہار کر سکیں. لیکن اب ان کو یہ خیال آیا کہ در حقیقت وہ لوگ جن کی رائے یہ تھی کہ محصور ہو کر مدینے میں دفاع کرنا چاہیے، بات ان کی درست تھی، لیکن یہ معاملہ عجیب ہے. فیصلہ جو ہے وہ ہمارے اختیار میں تو ہے ہی نہیں، فیصلہ آخری جو ہے وہ تو حضور کے اختیار میں ہے. یعنی یہاں ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، اگرچہ مشاورت حضور نے کی تھی، ایک رائے یہ بھی حضور کی بھی تھی اور کچھ اور لوگوں کی بھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کیا جائے، اور یہ کہ بہت سے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں، کھلے میدان میں مقابلہ کریں گے. لیکن فیصلہ کوئی کاؤنٹنگ آف ووٹس سے نہیں ہوا تھا. یہ نہیں تھا کہ اچھا بھائی گنتی کر لو کتنے لوگ ادھر ہیں کتنے لوگ ادھر، یہ نہیں تھا. یہ مغالطہ ذہن سے نکال دیجئے. اسلامی جو نظام ہے اس میں یہ ہے کہ مشورے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مشورے کے بعد اب گنتی کر کے نوٹ کیے بھائی 10 آدمی ادھر ہیں 9 ادھر ہیں 10 کی بات صحیح ہو گئی، بلکہ یہ کہ امیر جو ہے اس کے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا. جو بھی مشورہ دینا چاہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہ، مشورہ دے، دلائل دے، اپنی رائے کے حق میں جو بھی استدلال ہے اس کے پاس، جو شواہد ہیں جو پیش کرے، اس کو پورا موقع ملے، سب لوگ سنیں، غور کریں. لیکن اس کے بعد آخری فیصلہ امیر کے ہاتھ میں. تو چونکہ آخری فیصلہ تو حضور نے کیا تھا خود، لہذا اب ان کو یہ خیال ہوا کہ ہماری رائے پر فیصلہ ہوتا، یا یہ کہ یہ دیکھا جاتا کتنے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے، تو شاید ہم یہاں نہ مرتے. یقولون هل لنا من الامر من شیء. اب اس کا جو جواب نمبر 1 دیا گیا وہ کیا ہے؟ قل ان الامر كله للہ. کہہ دیجئے امر تو سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. ایک تو یہ کہ تکوینی امر جو ہے اس میں تو کوئی سازی ہے ہی نہیں اللہ کا، کیا ہونا ہے، کیا اللہ کی تدبیر ہے، کیا مشیت ہے، لانگ ٹرم پلاننگ اللہ کی کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اپنی مشیت، اپنی تدبیر، اپنی منصوبہ بندی، اپنے پلان سے وہی واقف ہے. لہذا عالم تکوینیات میں تو پورا کا پورا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. باقی تشریعی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ اختیار انسانوں کو دیا ہے تو وہ بھی ڈیلیگیٹڈ ہے، وہ بھی دیا ہوا ہے، ان کا اپنا تو نہیں ہے، ذاتی استحقاق تو نہیں ہے. یہ بڑی پیاری بات ہے جو ہمارے قرارداد مقاصد میں بیان کی گئی ہے، کہ اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ بھی ڈیلیگیٹڈ ہے، بھائی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور یہ ہمارے پاس ایک مقدس سیکرٹ ٹرسٹ ہے، مقدس امانت ہے. ایک ہوتا ہے میرا اختیار میرا ذاتی ہے تو میں جو چاہوں کروں، ایک یہ کہ کسی نے مجھے اختیار دیا ہے تو اس کی لیمیٹیشنز رہیں گی. جس حد تک اس نے اختیار دیا ہے اس حد کے اندر ہی وہ اختیار استعمال ہوگا. لہذا یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہ کہ قل ان الامر كله للہ. لیکن اس کے بعد ان کی بات کھولی گئی کہ اصل میں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے پاس بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں، یہ تو فیصلہ جو ہے خود فرد واحد کر لیتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ اللہ کے رسول تھے، لیکن ہمیشہ جو ہے سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے اور حالات و واقعات جو بھی پیش آئے اس وقت ان کے بارے میں غور کرتے ہوئے ہمیشہ نوٹ کیا کیجئے کہ حضور کی کئی حیثیتیں تھیں. حضور ایک حیثیت میں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ایک حیثیت میں وہ مسلمانوں کے امیر ہیں، ایک حیثیت میں وہ سپہ سالار ہیں. تو مختلف حیثیتیں حضور کی ہوتی تھیں. اس اعتبار سے ہر وقت کی بات جو ہے، بعض اوقات حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی لوگ، 2 آدمی، 2 فریق اپنا مقدمہ میرے ہاں لے کر آتے ہیں، اور ان میں سے ایک زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، زیادہ اپنی بات کو بیان کر دیتا ہے، دلائل دے دیتا ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں.
لیکن اگر وہ ناحق فیصلہ کروا کر لے گیا مجھ سے تو جان لے کہ وہ آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے میری عدالت سے۔ عدالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معصوم ہے۔ لیکن اب یہ مقدمہ تھا نا، مقدمے میں تو جو بھی فیکٹس آف دی کیس ہے اس پر فیصلہ ہوگا۔ گواہیاں کیا ہیں؟ فرض کیجئے کوئی ایک شخص جھوٹی گواہیاں لے آیا ہے لیکن ہے ایسی زوردار، کیا ظاہر بات ہے منصف جو بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو تو فیکٹس آف دی کیس پر فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں حضور کا ایکشن جو ہے ایز اے نبی نہیں ہے، آپ کی یہاں حیثیت جو ہے ایک منصف کی ہے، قاضی کی ہے، اور اس معاملے میں غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی چرب زبان جو ہے فرض کیجئے کسی زمین کے ٹکڑے کا کوئی مقدمہ ہے، وہ ایک شخص کہتا ہے یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، لیکن جو بھی کنٹینڈنگ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک جو ہے شخص وہ لسان ہے، بولنے والا ہے، اور دلیل دے سکتا ہے، ذہین ہے، اور وہ ایسا اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے کہ حضور اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ پلاٹ اس کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ میری عدالت سے ڈگری لے کر جائے گا کہ ہاں محمد نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ قطعہ زمین میرا ہے، لیکن وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ وہ اصل میں اللہ جو ہے کنڈون نہیں کرے گا اس کی بے ایمانی کو۔ تو اس اعتبار سے وہ جو کہتے تھے کہ ہمارا اختیار کو ہونا چاہیے، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اے نبی یہ اپنے دلوں میں ایک بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کے سامنے ایسی بات کہنے کی جرت نہیں تھی، ان کے دل میں کیا ہے، وہ دل کی بات کیا ہے، یقولون، یہ یقولون جو ہے یہ قول قلبی ہے، ان کے دل میں، ان کے دل یہ کہہ رہے ہیں، ان کے اندر اصل میں بات یہ ہے، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا فیصلہ کرنے کا، اگر ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا امر کا، تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ ہم سے مراد ہمارے بھائی، آخر 70 شہید ہو گئے ہیں، یہ معاملہ نہ ہوتا، اس طرح کا حادثہ پیش نہ آتا، اس طرح کا حادثہ پیش نہ آتا۔ لیکن اس کا جواب جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم لوگ ہوتے اپنے گھروں کے اندر، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن لوگوں کے بارے میں مشیت ازدی کا فیصلہ تھا کہ انہیں قتل ہونا ہے، وہ عین اس وقت بھی اپنے گھروں سے نکل کر اس جگہ پہنچ جاتے جہاں پر وہ قتل ہوئے۔ مسجع کہتے ہیں لیٹنے کی جگہ کو، جہاں وہ لیٹ گئے، جہاں وہ کھیت رہے، کھیت رہنا جو ہے اردو کا محاورہ ہے، یہاں جو وہ قتل ہوئے ہیں، جہاں گرے ہیں۔ ظاہر بات ہے مشیت ازدی کے اندر تو یہ چیز پہلے سے طے ہے، ہونا ہے، کس کے لیے وہ شہادت لکھ دی گئی ہے، یتخذ منکم شہداء، اللہ چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ کو اپنی گواہی کا منصب جو عطا کر دے، شہادت عظمیٰ کے اوپر فائز کر دے۔ تو جن کے بارے میں بھی اللہ کا یہ فیصلہ تھا، چاہے وہ گھروں میں ہوتے، لیکن وہ جو وقت معین اور وہ جو جگہ معین ہے اس کے اوپر انہوں نے کسی نہ کسی بہانے سے کسی نہ کسی صورت میں پہنچ کر رہنا تھا۔ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم۔ اب دیکھیے پھر یہ لفظ آ گیا یبتلیہ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ جانچے پرکھے دیکھے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے سینوں میں کیا ہے۔ یہاں پھر ایک اور لفظ آ رہا ہے وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ بالکل پاک کر دے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ یمحص کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یہ 141ویں آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اہل ایمان کو علیحدہ کر دے، چھانٹی کر دے کافروں سے، یعنی یہاں کافر سے مراد منافق۔ پہلی چھلنی تو لگ گئی جیسے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی اور 300 آدمی لے کر عبداللہ ابن ابی چلا گیا، ایک چھلنی لگ گئی، معلوم ہو گیا یہ منافق تھے، یہ نکل گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بحث و تمہیز جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑی بحث و تمہیز کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا، تو یہ لفظ بہت بامانی ہے۔ بحث کہتے ہیں کریدنے کو، جیسے کوا جو ہے اپنی چونچ سے کریدتا ہے زمین کو، تو کریدنے سے کہیں کوئی دانہ نکل آئے اس کی خوراک بن سکے، پھر کرید کر جو مواد ہو پھر اس کو چھانٹا جائے، اس میں سے کیا چیز مفید ہے کیا چیز بیکار ہے، جیسے چھاج میں ڈال کر آپ بھوس علیحدہ کر دیتے ہیں، دانے علیحدہ کر دیتے ہیں، یہ تمہیز کہلاتی ہے، بحث و تمہیز، کرید کر تمام چیزوں کو پروز اینڈ کونس کو سامنے لے آنا اور پھر ان کی چھانٹی کر کے فیصلہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی تو چھلنی لگائی
کہ منافقین کو علیحدہ کر دیا اور جو صاحب ایمان تھے ان کو علیحدہ کر دیا. لیکن اب جو صاحب ایمان تھے